حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب لوگوں کے جمگٹے کی وجہ یہی تھی کہ سرکار سب کو پیار بانٹتے تھے اور نرمی تھی سرکار کی زبان کے اندر، اس سے لوگ حضور سے قریب تھے۔ سرکار کا دل نرم تھا، زبان نرم تھی، عادتیں نرم تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کی حیات طیبہ کو پڑھنے کے بعد کہ سرکار نے غصے کو کنٹرول کیا اور غصے سے سرکار نے اعراض کیا، ہاں جہاں حق ہوتا، جہاں حق کے لیے غصے کی بات ہوتی، وہاں پر جلال سرکار کا نظر آتا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن جب خود کی ذات کی بات آتی تو حضور اس سلسلے میں غصے کو پینے والے نظر آتے۔ اب آپ دیکھیں، غریب نواز پر انا ساگر پر پہرا بٹھا دیا گیا، غریب نواز کے حوالے سے کہا گیا بابا یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ میں جب یہ سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ اللہ، ابو سفیان جب قحط پڑا، ابھی اسلام کی آغوش میں وہ نہیں آئے تھے، مکے میں قحط پڑا اور کوئی قحط کے ازالے کا ذریعہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے حضور سے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے خاندان والے بھوکے مر جائیں تم اسے گوارا کرو گے؟ حالانکہ ابھی ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ سرکار سے جنگ کے سلسلے میں پیش رہنے والے ابھی سرکار سے یہ عرض کرتے ہیں، میرے آقا نے اپنی قوم ہی نہیں بلکہ انسانوں پر کرم نوازی فرماتے ہوئے دست بد دعا ہوئے، اے اللہ باران رحمت کو نازل فرما۔ ابھی حضور کی زبان سے دعا نکلی تھی کہ پروردگار نے بارش رحمت نازل فرمائی۔ سرکار چاہتے تو اس وقت یہ سوچ لیتے سارے بھوک سے مر جائیں، اس لیے کہ میرے دشمن ہیں، انہیں مر جانا ہی چاہیے تھا، لیکن میرے آقا غصے کو پی گئے اور سب کے لیے دعا کی۔ اگر اس سنت پر عمل دیکھنا ہو تو اجمیر کی دھرتی پر دیکھو، غریب نواز کی زندگی میں دیکھو۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اٹھا دیا گیا اور کہا گیا یہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ غریب نواز نے فرمایا اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ نے فرما دیا، اور آپ کا اتنا کہنا تھا کہ جب اونٹ بیٹھ گئے اس کے بعد اٹھانے کی 1000 کوشش کی گئی، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دشمن حاضر ہوتے ہیں، بابا اب تو اونٹ نہیں اٹھ رہے، اب تم ہی کہہ دو تو اونٹ اٹھ جائیں گے۔ میرے غریب نواز کو ان کی فریاد سننی تھی، کرم کی نظر فرمائی اور اونٹ کو حکم دیا تو اونٹ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ورنہ آپ مجھے بتاؤ، غصے کے عوض کے اندر کوئی کسی کو ذرا ہٹا کر تو دیکھے، گھر سے نکال کر تو دیکھے، جگہ سے بھگا کر تو دیکھے، پھر اس کے بعد اس کے پاس طاقت ہو تو وہ کتنا پریشان کرتا ہے ذرا دیکھیں۔